بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم بتائیں گے آپ کو، میں آپ کو بتاؤں گی کہانی کا ہے نا سچا واقعہ جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور بہت پیارے نبی گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سب نبیوں سے منفرد حکومت عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اپنی قوم پر یعنی انسانوں پر آئے نا، ان پہ مبعوث ہوئے تھے اور ان کو تعلیم دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بھیجتے تھے تمام انبیاء کو، تو وہ ان کو تعلیم دیا کرتے تھے اپنے انسان ساتھیوں کو۔ لیکن حضرت سلیمان جو تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے اوپر نبوت دی، اور پرندوں، جانوروں، تمام حشرات الارض، جتنی بھی مخلوقات جو زندگی جس میں پائی جاتی ہے، ان سب کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ بہت ہی منفرد قسم کی حکومت تھی، حکومت بھی اور نبوت بھی، اور سب کی بولیاں آپ کو سکھائی تھیں، سب کا جو بھی وہ بولتے تھے نا، جانور، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، وہ سب کے سب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بولنے کی صلاحیت دی تھی آپ کو۔ اور یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت داؤد بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں۔ داؤد کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ پھر کسی دن، اور آج ہم سلیمان کے بارے میں جانتے ہیں کچھ۔ اچھا، یہ بہت مطلب کہ امیر بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام تر ان کو خزانے اور نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا دربار جیسے لگاتے ہیں، بادشاہ دربار لگا ہوا تھا، تو تمام جو تھے نا، جو بھی درباری ان کے ہوتے تھے، انسان بھی، جن بھی، جانور وغیرہ، پرندے، سب حاضر تھے، جو حاضر مطلب کہ ہونے کا ان کو اجازت تھی نا، سب موجود تھے۔ لیکن ان میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، تو وہ آپ کو نظر نہ آیا، وہ آپ کو بہت پسند تھا، ان کا ایک چہیتا پرندہ کہا جاتا تھا حضرت سلیمان کا نا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے پوچھا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو ابھی مطلب یہ بات انہوں نے کی، اور لوگ تھوڑا سا دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دربار میں اس کو پتہ تھا کہ حاضر ہونا ہے، اور اگر کوئی صحیح بات اس نے مجھے نہ بتائی کہ وہ حاضر کیوں نہیں ہوا، اس کو ایسا کیا کام پڑ گیا کہ وہ میرے پاس نہیں آیا، تو میں اس کے بہت زیادہ سخت اس کو سزا دوں گا، اگر مجھے اس کو ذبح کرنا پڑا نا تو میں ذبح بھی کر دوں گا۔ تو سخت ناراض مطلب غصے کا اظہار کیا آپ نے کہ کیوں نہیں آیا وہ دربار میں۔ ابھی بات کر رہے تھے تو وہ ایک دم سے وہ آ گیا، حاضر ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آپ ناراض نہیں ہو، میں ایک ایسے علاقے میں چلا گیا تھا جو یہاں سے بہت دور ہے، اور یمن کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بستی، یمن کا مطلب ملک ہے، تو اس میں ایک بستی جو ہے اس کا نام سبا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت امیر ہیں، بہت وہاں پہ مال و دولت ہے، لیکن وہ جو ہیں طاقتور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں جانتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ سورج اور آگ کی پرستش کرتے ہیں، یعنی سورج کو پوجتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں۔
تو میں اس کی خبر لے کر آپ کے تک آیا ہوں. یہ آپ کو آج سے پہلے نہیں معلوم ہوگی، یہ میں نے آپ کو آ کر بتایا ہے. میں ان کے علاقے میں چلا گیا تھا. تو آپ نے جو حضرت سلیمان تھے نا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جو تم بتا رہے ہو اگر یہ صحیح ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک خط لکھتا ہوں، اور یا مطلب اپنے ظاہر لکھواتے ہیں. تو میں تم وہ خط لے کر جاؤ، اور ملکہ جو وہاں کی ہے اس کا، اچھا اس کا نام اس نے بتایا کہ ان کا اس کا نام جو ہے نا وہ بلقیس ہے. تو اس کے والد جو تھے وہ پہلے وہ حکومت کرتے تھے، اور وہ فوت ہونے کے بعد ان کی بیٹی جو ہے وہ 9 سال سے وہ حکومت کر رہی ہے اپنے قوم پر، اور وہ بہت سمجھدار اور قابل عورت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہیں نا تو تم یہ میرا خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا سامنے، اور پھر ذرا پیچھے ہٹ کر تو دیکھنا، بیٹھ جاؤ اور دیکھنا کہ وہ اس خط کو پڑھنے کے بعد کیا جواب دیتی ہے. تو خط بھی انہوں نے بسم اللہ کے نام سے، مطلب اللہ کے نام سے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دی مسلمان ہونے کی، اور اللہ کا پیغام دیا، اور ان کو کہا کہ تم میرے متی ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر میں لشکر کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، اور پھر میں جنگ کے ذریعے تمہارے جو ہے نا اپنا تمہارے علاقے پر قبضہ بھی کر لوں گا، اور تمہیں پہ سزا بھی دوں گا اگر تم نے صحیح راستہ نہ چنا تو. اچھا لیکن وہ انہوں نے ایسے ہی کیا. تو جیسے کہ وہ ہدہد نے جا کر خط اس کی پاس سامنے ڈالا بلقیس کے، تو بلقیس نے وہ خط پڑھا اور کہنے لگی کہ مجھے تو یہ کوئی